ایک تھا نقلی سنی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کہ اگر حکومت کے خلاف خروج کرنا خارجیت ہے تو معاویہ بھی معاذ اللہ خارجی ہوئے کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور حسین بھی معاذ اللہ خارجی ہوئے کیونکہ یزید کے خلاف خروج کیا۔ یہ اعتراض نیم رافضی اور اخوانی تحریکی کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، اور نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو نیم رافضی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، یا اخوانی اور تحریکی ہیں۔ یہ لوگ اصل میں صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کے اوپر تنقید کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان بہت خطرے میں ہے، ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر سوال جو ہے وہ سوال بہت اہم ہے، لیکن اس سوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کے معاملے میں تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان کو سزا دی جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے اور دلائل اکٹھا ہو جائیں گے، ثبوت مل جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو میں ضرور سزا دوں گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ بھی برحق تھا، اور حضرت علی کا عذر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر بھی برحق تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی موقع سے اس ایک مسئلے کے علاوہ یا اس ایک مسئلے کے بنیاد پر چند مسائل جو پیدا ہوئے اس کے علاوہ کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ بسا اوقات دشمنوں نے ان کے سامنے کوئی ایسا عنصر پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم لوگ یہ خواب نہ دیکھنا، اگر اسلام اور اسلامی خلافت پر کوئی معاملہ آتا ہے تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں میں سے ایک ادنا سا سپاہی ہوں گا اور ان کا دفاع کروں گا، اسلامی حکومت کا اور خلافت کا دفاع کروں گا۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا موقف تھا، وہ ہر چیز میں اطاعت کرتے تھے۔ ایک جو مسئلہ تھا جس مسئلے میں ان لوگوں میں کسی حد تک اختلاف تھا، وہ مسئلہ دونوں جانب سے درست تھا، ان کا مطالبہ بھی درست تھا، اس جانب سے عذر بھی درست تھا، لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے خروج کر دیا اور وہ خارجی ہو گئے، یہ کہہ دینا بالکل غلط ہے، یہ باطل اعتقاد ہے۔ جو شخص ایسا اعتقاد رکھتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف خروج انہوں نے کیا، ایسا کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ کوفہ کی طرف نکل گئے مکہ مکرمہ سے۔ صحابہ کرام نے ان کو روکا بھی، لیکن کیونکہ کوفہ والوں نے کثرت کے ساتھ ان کو خطوط لکھے تھے، جن خطوط کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہ وہاں نکلے اور ان خطوط کے دباؤ میں نکل کر کے جب وہ وہاں پہنچے تو راستے میں ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اخیر میں جب ان کا محاصرہ کیا عبید اللہ بن زیاد وغیرہ نے اور اس کے سپاہیوں نے، تو انہوں نے جو 3 اختیارات دیے تھے ان اختیارات میں سے ایک اختیار یہ بھی تھا کہ مجھ کو لوٹ جانے دو کہ میں امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، بدایہ و نہایہ وغیرہ کی عبارت ہے۔ تو انہوں نے ایک اختیار یہ بھی دیا تھا کہ میں لوٹ کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ وہ اس کے خلاف خروج کر کے خارجی ہو گئے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے، اور ایسا کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔